اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے رویوں کو اچھا کریں اور اپنے معاملات کو اچھا کریں۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ معاملات کہتے ہیں لین دین کو، بات چیت کو، تعلقات کو، کاروبار کو۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ کاروبار تو کاروبار کی طرح ہوگا اور دین تو دین کی طرح ہوگا۔ یہ بہت تصور ہوتا ہے لوگوں کا کہ سارے کاروبار میں ہم بالکل دنیا دار بن جائیں اور مسجد میں ہم بڑے عبادت گزار بن جائیں۔ تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے نا یہ۔ اگر ہم عبادت گزار ہیں اور اللہ کے بندے ہیں تو اس کا اثر ہمارے کاروبار پہ بھی پڑے گا، ہمارے گفتگو پہ بھی پڑے گا، ہماری بول چال پہ پڑے گا، ہمارے رویوں پہ پڑے گا۔ پھر اسی طرح ہم وہ کارکن بنانا چاہتے ہیں جو اگر کوئی ایسی چیزیں، روایات، دیکھیں روایات بہت اچھی ہوتی ہیں جو خاندانی ہوتی ہیں اور ان کی بنیاد پر خاندان جڑے رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہم جماعت اسلامی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ روایت جو ہمارے دین کے فروغ کے لیے، بڑھانے کے لیے ہے، اس کو تو ہم سینے سے لگائیں گے۔ وہ روایت جس کو اختیار کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا تو اس کو بھی ہم لے کر چلیں گے، لیکن وہ روایت جو ہمارے دین کے خلاف ہے تو چاہے وہ کتنے ہی ہمارے آباء و اجداد نے اس کو قائم کیا، ہم اس کو توڑ دیں گے۔ وقتی طور پر اگر اس کو مشکل بھی پیش آئے اور ناکامی بھی ہو تو وہ ناکامی حق پہ کھڑے ہونے والی کی نہیں ہوتی۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو امام حسین کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے نا، یزید ناکام ہوا، جبکہ امام حسین تو اپنے خانوادے کے ساتھ شہید ہو گئے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بالآخر دنیا حق کو تسلیم کرتی ہے، اور ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انقلاب برپا ہوتے ہوئے ہم دیکھ لیں تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے تیار رہیں کہ ہم نہیں تو ہمارے آنے والی نسل انشاءاللہ وہ انقلاب دیکھے گی۔ زندگی کے آخری لمحے تک جب تک شعور موجود ہے اس تحریک کے ساتھ غیر مشروط طور پر کام کریں۔ جو مشروط آیا تو وہ کیا آیا؟ کوئی کہے کہ مجھے کونسلر بنا دو، مجھے ایم پی اے بنا دو، مجھے ایم این اے بنا دو، مجھے چیئرمین بنا دو، مجھے ناظم بنا دو۔ اگر اس بنیاد پر کوئی جماعت میں آیا تو اس بنیاد پہ تو کسی بھی پارٹی میں چلے جاؤ۔ جماعت اسلامی میں تو وہ آئے جو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے، جو دنیا میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آئے، اور یہ سوچ کر آئیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے جن کو دنیا جانتی بھی نہیں ہوگی، لیکن وہ بنیاد کے وہ پتھر ہوتے ہیں کہ جس پر پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک قیامت میں ان کے چہرے منور ہو رہے ہوں گے، پھر ہمیں رشک آئے گا ان پہ کہ کاش ہم بھی گمنام ہوتے اور اس تحریک میں اس طرح سے گزر جاتے اور کوئی جانتا بھی نہ ہوتا ہمیں۔ اس احساس کے ساتھ اس جماعت میں جو ہے وہ ہم کام کریں۔